اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انبیاء کرام کے علم سے متعلق قرآن کریم میں جو آیات ہیں ان کو پڑھ رہے تھے، اور یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے، ہر چیز کا۔ قرآن کریم تفسیر حسینی میں لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن دین اور دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان بنا کر بھیجا، تفصیلی اور اجمالی۔ دین کی بھی ہر چیز بیان کر دی، دنیا کی بھی ہر چیز، تفصیل بھی اس میں ہے، اجمال بھی اس میں ہے۔ یہ پارہ 14 ہے اور آیت نمبر ہے سورۃ 16 ہے اور آیت نمبر 89 ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بیان کے لیے جو دینی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں، اس میں سے امتوں اور ان کے پیغمبروں کے حالات ہیں، یعنی دینی چیزوں کے سارے معاملات قرآن میں موجود ہیں، امتوں کے سارے واقعات موجود ہیں، پیغمبروں کے سارے حالات موجود ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ 85۔ اسی طرح تفسیر الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی ایسی شے نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو ان سے کہا گیا کہ سرایوں کا ذکر کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا اس آیت میں ہے کہ تم پر گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور تمہارا وہاں سامان ہو۔ کسی نے پوچھا کہ سرائے ہوٹل، ان کا ذکر کدھر ہے قرآن میں؟ ایک دم پڑھ کے آیت سنائی، اس آیت میں اور کون سے گھر؟ ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہیں رہتے ہیں جی، اور تمہارا وہاں سامان ہے۔ الاتقان جلد نمبر 2 صفحہ 160۔ اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر ادنا اور اعلیٰ چیز کا ذکر ہے، اور قرآن رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو سکھایا۔ تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی، قرآن کس پر نازل ہوا ہے۔ اور تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن کریم سب کی تفصیل ہے۔ اب لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے لے کر اور جنت تک کے ساری چیزیں، جب تک حشر ختم ہوگا، سب کے سب جنت میں جب تک نہیں جاتے تب تک ساری چیزوں کا بیان ہے لوح محفوظ میں، اور اس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں یہ تفصیلی کتاب ہے، اس میں وہ احکام اور ان کے سوا دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں لوح محفوظ میں۔ تفسیر جلالین صفحہ 272۔ تفسیر جمل میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں ای فی اللوح المحفوظ، یعنی یہاں ہے کہ لوح محفوظ میں مکمل تفصیل ہے، جس طرح اس طرح یہاں بھی ہے۔ تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں یہ قرآن ان شرعی اور حقیقتوں کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جا چکی ہیں، اور تعویلات نجمیہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ، اس میں ہے کہ اس تمام کی تفصیل ہے جو تقدیر میں آ چکی ہیں اور اس کتاب میں لکھی جا چکی ہیں، جس میں رد و بدل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کتاب ازلی اور ابدی ہے۔ جلد نمبر 4 صفحہ 64۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور باقی تمام علوم بھی موجود ہیں، صرف شریعت نہیں، باقی سارے علوم بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں سارے لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور لوح محفوظ میں تو سارے علوم ہیں۔ وہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین ہم نے اس میں پڑھا، ہر چیز کا تذکرہ لوح محفوظ میں ہے، اور اس کی ڈیٹیل
لوح محفوظ کی بھی ڈیٹیل وہ قرآن میں ہے۔ اور قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اب نبی علیہ السلام اگر قرآن کو نہیں جانتے تو اور کون جانے گا؟ اسی طرح یہیں سے پڑھ لیتے ہیں، اس میں آراب نہیں ہے اس لیے۔ تو ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ پارہ 13واں سپارہ ہے، 12ویں سورت ہے اور آیت نمبر 111۔ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان، ہر چیز کا مفصل بیان۔ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں یعنی اس قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تفصیل ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو، حلال اور حرام سزائیں، احکام، قصے، نصیحتیں، مثالیں، اور ان کے علاوہ وہ چیزیں جن کے بندوں کو اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل، جلد نمبر 2 صفحہ 562۔ اسی طرح حسین وائس کاشفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی دین و دنیا میں ضرورت ہو، اور کتاب الاعجاز للابن سراقہ میں ہے کہ عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو، پورے جہان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اب سنیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ الرحمن پہلے رحمان نے، علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا، یہ پہلے، خلق الانسان انسان کو اس کے بعد بنایا، علمہ البیان اس کے بعد اس کو بولنا سکھایا۔ یعنی قرآن کریم انسان کی پیدائش سے پہلے تعلیم ہو چکا۔ تو کس کو تعلیم ہوگا قرآن؟ نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت کہ آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پانی اور کیچڑ کے درمیان میں تھے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا ما یکون اس کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی اور پچھلی باتوں کا بیان سکھا دیا۔ تفسیر خازن میں ہے کہا گیا کہ انسان سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلق الانسان، اور ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھایا گیا۔ آپ اور پچھلوں کی باتیں بھی بتاتے ہیں، آگے آنے والی باتیں بھی بتاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے بیان آپ کو سکھا دیے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ 208۔ تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے بھید سکھا دیے۔ قرآن بھی سارا سکھایا ہے، ربوبیت کے بھید بھی سارے سکھائے ہیں، جیسا کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 9۔ پھر امام احمد بن محمد ساوی، یہ ساوی جو ہے جلالین پہ اوپر ان کی شرح ہے، الساوی علی الجلالین، وہ لکھتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد حضور کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ وہی انسان کامل ہیں، اور بیان سے مراد ہر اس چیز اور اس واقعے کا علم جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے نبی علیہ السلام کو سکھا دیا گیا۔ امام ابن الجوزی، یہ متوفہ ہیں 597 ہجری میں، وہ زاد المسیر میں لکھتے ہیں انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ یہ ابن کیسان کا قول ہے۔
زاد المسیر ہے جلد نمبر 8 صفحہ 106۔ تفسیر مدارک انسان سے مراد جنس انسانی ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح تفسیر معالم التنزیل کہ انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بیان سے مراد ہے کہ آپ کو وہ ساری باتیں سکھائیں جو نہ جانتے تھے۔ یہ ساری تفاسیر سے صرف اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ آج کل کی باتیں نہیں کہ ہم نے گھڑ لی، ہر زمانے میں تمام محدثین مفسرین نے یہ بیان کی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ پارہ 29 ہے اور سورت نمبر 78 آیت نمبر 2۔ اس آیت کے تحت شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جو ازل میں تھیں اور جو ابد تک ہوں گی، کیونکہ جن کے معنی ہیں چھپنا، مجنون ہے نا، جن کے معنی ہے چھپنا، بلکہ آپ ان کو جانتے ہیں جو ہو چکا، خبردار ہیں اس سے جو ہوگا۔ تفسیر البیان جلد نمبر 9 صفحہ 340-341۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتُمْ، یہ ادھر نہیں ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کرتے تھے۔ یہ پارہ 10 ہے سورت نمبر 9 آیت نمبر 65۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ تفسیر در منصور اور تفسیر طبری دونوں میں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بارے میں وَإِن سَأَلْتُمْ کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر؟ در المنشور فی تفسیر الماسور، سورہ توبہ آیت نمبر 65 ہے جلد نمبر 3 صفحہ 456۔ اب یہ سن لیجئے یہ پورا واقعہ تاکہ آپ حیران بھی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت میں۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ اور عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے لوٹے تو مدینہ شریف کے قریب سخت آندھی آئی، قریب تھا کہ سارا لشکر لیت میں دب کر دفن ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو منافقین کا ایک سردار مر چکا تھا، آپ نے پہلے فرمایا تھا، اور یہ ادھر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں منافقین کا سردار مر گیا۔ اس منافق کا نام تھا رفاعہ بن زید بن تابوت۔ شام کے وقت یہ آندھی تھی تو لوگوں نے اپنی سواریوں کو اکٹھا کیا، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو چکی تھی، آندھی تھی اس میں وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی تلاش کے لیے بھاگ دوڑ پڑ گئی۔ ایک منافق نے انصار کی مجلس میں کہا، اب ایک منافق ہے انصار کی مجلس میں، وہ کیا کہتا ہے، محمد تو ہمیں بڑے بڑے واقعات کی خبر دیتے ہیں، اب اللہ نے انہیں ان کی اونٹنی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اپنی اونٹنی ان کی گم گئی، ہمیں تو بڑی بڑی خبریں سنا رہے ہیں اور اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے ان کو۔ پھر وہ منافق اٹھ کھڑا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنیں، تو اس نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ منافق سن رہا تھا کہ ایک منافق شخص نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ گیا نا تو آپ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک منافق نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، یہ ادھر سننے کے لیے آیا تو آپ اسی کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں بتلا دیتا کہ وہ اونٹنی اس وقت کہاں ہے؟ سن لو، اللہ نے مجھے آگاہ فرما دیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بالذات غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سن لو، وہ اونٹنی سامنے کی گھاٹی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ سن کر لوگ اس اونٹنی کے پاس گئے اور اسے پکڑ کر لے آئے۔ وہ منافق بھاگتا ہوا ان لوگوں کے پاس گیا جن کی موجودگی میں اس نے وہ بات کہی تھی۔
وہ لوگ ابھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہ گیا تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ابھی تک اس مجلس سے اٹھا نہیں؟ وہ کہنے لگا میری بات جا کر کسی نے بتائی تو نہیں؟ ابھی میں نے تم لوگوں کو یہ بات کی، تم میں سے تو کوئی نہیں گیا ادھر؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم میں سے تو کوئی بھی ابھی تک اس مجلس سے نہیں اٹھا۔ وہ کہنے لگا میری بات تو محمد بیان فرما رہے تھے، بخدا میں اب تک محمد کے امر نبوت میں شک کرتا تھا، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بیان کیا ہے اس آیت۔ یہ حدیث کی ساری کتابوں میں، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صفحہ 366، دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 59 اور 60، نسیم الریاض فی شرح شفا قاضی عیاض جلد نمبر 4 صفحہ 195 پہ، علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں اس کو ذکر کیا، جلد نمبر 7 صفحہ 207، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ 391، سبل الہدیٰ والرشاد میں جلد نمبر 4 صفحہ 351، اور بھی یہ ابی نعیم نے دلائل النبوہ میں صفحہ 468، بڑے کثرت سے محدثین نے، اور تفسیروں کا نام اگر میں لوں تو یہ تفسیر مجاہد میں اسی واقعے کا ذکر، تفسیر ابن جریر طبری میں جامع البیان فی تفسیر القرآن، امام مالک بن ہشام جو ہیں انہوں نے اسی واقعے کو لکھا ہے، سیرت النبویہ، سیرت ابن ہشام اس کو کہتے ہیں، یہ 180 ہجری میں، دلائل النبوہ للاسبہانی انہوں نے لکھا، الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ابن قیم جوزی نے لکھا، حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ 240 میں لکھا، امام نبہانی نے اس کو لکھا حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ اب میں صرف ان ساری تفسیروں میں سے ایک صرف سناتا ہوں، اور وہ تفسیر عزیزی کی جو انہوں نے جو لکھا ہے صرف وہ سناتا ہوں، ریفرنس میں نے دے دیے کہ سب نے یہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 173 پہ لکھتے ہیں، جو چیز تمام مخلوقات سے غائب ہو وہ غائب مطلق ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے قیامت کے آنے کا وقت، روزانہ اور ہر چیز کی پیدائش اور شرعی احکام، جیسے پروردگار کی ذات و صفات برطریق تفصیل، اس قسم کو رب تعالیٰ کا خاص غیب کہتے ہیں، سوائے اللہ کے یہ باتیں کوئی نہیں جانتا، بس اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو پسند فرما دے، اور وہ رسول ہوتے ہیں، خواہ فرشتے کی جنس سے ہوں یا انسان کی جنس سے، جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بعض اور خاص غیب سے ظاہر فرمایا۔ تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت وہاں بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے، اور اگلی آیت اگلے درس میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ یہ اندازہ کریں کہ صرف قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر کتنا لکھا ہے اللہ نے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا بیان، وہ قرآن میں کس قدر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے علم کو، شیطان کا علم زیادہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر کھول کھول کے، ابھی وہ آگے اور کتنی آیتیں آئیں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔